الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب الفساد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فطری طور پر مل جل کر رہنے کی زندگی گزارنے والا بنایا۔ اکیلا زندگی انسان نہیں گزار سکتا۔ انسان کے بیوی بچے ملتے ہیں تو ایک گھرانہ بنتا ہے، کئی گھرانے ملتے ہیں تو خاندان بنتا ہے، کئی خاندان ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، اور کئی معاشرے ایک ساتھ ملتے ہیں تو شہر آباد ہوتے ہیں، ملک آباد ہوتے ہیں، دنیا آباد ہوتی ہے۔ اسی کو معاشرتی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کی برکت سے انسان کو ایک خاندانی نظم و ضبط عطا فرمایا، ایک خاندانی نظام عطا فرمایا، ایک فیملی سسٹم عطا فرمایا ہے۔ آج مغرب اس فیملی سسٹم سے، خاندانی نظام سے محروم ہے، لہٰذا وہاں کی زندگی کھوکھلی ہے۔ ماں بیٹے پہ مقدمہ کر رہی ہوتی ہے، کس بات پر کہ جی یہ روزانہ 5 گھنٹے اپنے کتے کو وقت دیتا ہے اور مجھے دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ عدالت میرے بچے کو مجبور کرے اس بات پر کہ وہ مجھے روزانہ کم از کم 5 منٹ ہی دے دیا کرے۔ اور اسی معاشرے کے اندر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جی بچہ چونکہ 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، اس نے کتا پال رکھا ہے، وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کو وقت دینا اس کے ذمہ لازم ہے۔ جبکہ ماں کو اس نے اپنے پاس نہیں پال رکھا، لہٰذا ماں کو 5 منٹ دینا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ تو مغرب اس خاندانی نظام سے بالکل محروم ہے، اسی وجہ سے وہاں کی زندگیاں کھوکھلی زندگیاں ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو خاندانی نظام عطا فرمایا، اور یہ اس دین اسلام کا حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر رشتوں کی قدر و قیمت کو بتایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین اسلام کے مضبوط خاندانی نظام سے، مضبوط فیملی سسٹم کی قدر کریں، مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ یہ خاندانی نظام کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہر گھر کے اندر فساد ہیں، ہر گھر کے اندر جھگڑے ہیں، ہر گھر کے اندر لڑائیاں ہیں۔ آج عدالتیں ہماری بھری پڑی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں کے اندر عداوتیں بھری پڑی ہیں۔ عدالتیں اسی وقت بھرتی ہیں کہ جب دلوں کے اندر عداوتیں اور نفرتیں بھر رہی ہوں۔ تو ان لڑائی جھگڑوں کی وجوہات کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ان سے بچا کر اپنے خاندانی نظام کو، اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ان لڑائی جھگڑوں کی گھریلو کیا وجوہات ہوتی ہیں، آج کی اس مجلس میں ان کو گفتگو اس پر کرنے کا ارادہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلی وجہ خاندانی لڑائی جھگڑوں کی، گھروں کے جھگڑوں کی سب سے پہلی وجہ حقیقی دینداری کا دور گھروں کے اندر نہ ہونا۔ حقیقی معنوں میں جس کو دینداری کہا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں اس کا فقدان ہے، اور اس کے فقدان ہونے کی بنیاد پر گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں۔ اور اس بات کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے ہیں، اور ہر عضو دوسری کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔
مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی، یہ اس کے سارے جسم کی تمام اعضاء کا اپوزٹ ہے۔ جو کام آنکھ کر سکتی ہے وہ کوئی اور عضو نہیں کر سکتا۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، یہ کام انسان کی زبان نہیں کر سکتی، کان نہیں کر سکتے، دماغ نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کان عطا فرمائے، اس کا کام ہے سننا، تو کان سن سکتے ہیں، یہ کام زبان نہیں کر سکتی، آنکھیں نہیں کر سکتی، انسان کی عقل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے ہیں یہ سب کے سب ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں، مگر ان تمام اعضاء کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا فرمائی جس نعمت کا نام ہے روح۔ یہ روح جب جسم کے اندر پڑ گئی، اب یہ سارے کے سارے اعضاء ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اگر کسی شخص کو کوئی دوسرا ڈنڈا مارے تو ڈنڈا تو کمر پہ پڑ رہا ہوتا ہے، مگر ہاتھ فوراً اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے، نہیں میں اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہوں۔ چوٹ لگی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بھائی آنکھ پر تو چوٹ نہیں لگی، آنکھ سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ چوٹ لگی ہے، زبان سے سی کرتا ہے، زبان سے تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ان اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا اس روح کی برکت سے۔ اس روح کو جسم سے نکال دیں، اب اسی بندے پر ڈنڈے ماریں، لاتے برسائیں، مختلف طریقے سے اس کے اوپر ظلم کرتے رہیں، کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہے، نہ ہاتھ آگے آتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے اعضاء کو جو جوڑ دینے والی چیز تھی وہ حقیقتاً انسان کی روح تھی، روح نکل گئی تو سارے کے سارے اعضاء اجنبی ہو گئے۔ بعین ہی یہی مثال ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے گھر کے اندر مختلف لوگوں کو رکھ دیا اور ہر کسی کو دوسرے کی ضد بنا دیا، اپوزٹ بنا دیا۔ چنانچہ گھر کے اندر ایک رول ہے باپ کا، یہ باپ کا جو رول ہے وہ ماں ادا نہیں کر سکتی، اولاد ادا نہیں کر سکتی، بیوی ادا نہیں کر سکتی، شوہر ادا نہیں کر سکتا، وہ باپ کا رول باپ ہی ادا کر سکتا ہے۔ ماں کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا، وہ مقام ماں ہی کا ہے، کوئی اور اس مقام کو نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے ایک مقام بیوی کا ہے، ایک مقام شوہر کا ہے، ایک مقام اولاد کا ہے، ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ضد ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو جوڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ حقیقتاً دین ہے۔ جس گھر کے اندر دین موجود ہوتا ہے وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور جس گھر کے اندر دینداری نہیں ہوتی اس گھر کے سارے افراد ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت رحمان ان قریب ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دل کے قریب ہونے کا واحد بنیادی فارمولا یہی ہے کہ انسان اپنے گھروں میں دینداری کو پیدا کرے۔ آپ دیکھیں دو دیندار افراد میں آپس میں آٹومیٹک الفت اور محبت ہوتی ہے۔ مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، 8 سال ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب 8 سال مکمل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کا تو آپس میں کوئی خاندانی رشتہ بھی نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ یہ دینداری کی وجہ سے ایک محبت ہے جو دل کے اندر ہے۔ اب جدائی کے وقت پہ افسوس ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے راستے میں لوگ جاتے ہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ جماعت گئی کسی جگہ پہ 3 دن لگانے کے لیے، 3 دن لگا کر جماعت وہاں سے رخصت ہو رہی ہے، رخصت کرنے والے لوگ آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ان کو رخصت کر رہے ہیں۔ بھئی کیوں؟ انہوں نے تو آپ کو کوئی پیسے نہیں دیے، انہوں نے تو کوئی آپ کے ساتھ مالی معاملہ نہیں کیا، کوئی آپ کی خاص کوئی ایسی خدمت نہیں کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آپس کی محبت دینداری کی بنیاد پر محبت تھی، اللہ رب العزت نے دلوں میں پیدا فرما دی۔ تو جب دلوں کے اندر انسان کے اندر دینداری آ جاتی ہے، یہ دینداری دلوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر 2 مختلف کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے گلو کا استعمال کیا جاتا ہے، 2 مختلف اینٹوں کو جوڑنا ہو سیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، 2 مختلف لکڑیوں کو جوڑنا ہو تو کیل کا استعمال کیا جاتا ہے،
کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے سوئی دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جب کبھی کسی دو دلوں کو جوڑنا ہو آپس میں، نہ ویلڈنگ استعمال ہوگی، نہ گلو استعمال ہوگی، نہ کیل استعمال ہوگی، اس کے لیے استعمال ہونے والی چیز دین اسلام ہے۔ دین اسلام زندگی کے اندر آ جائے، دو دل آپس میں خود بخود جڑ جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ گھریلو جھگڑوں کی وہ حقیقتاً دین سے دوری کی بنیاد ہے۔ دین سے دور ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بچپن کے اندر تربیت کا فقدان ہے۔ اولاد کی طرف سے والدین غفلت کا شکار ہوتے ہیں، بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بچپن کے لڑائی جھگڑے 55 تک چلتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچپن میں جو بچوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ دو بنیادوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، آپس میں ہنسی مذاق کیا، وہ ہنسی مذاق کئی مرتبہ لڑائی تک پہنچ جاتا ہے۔ بھائی نے بہن کو چھیڑ دیا، بال کھینچ لیے، کسی کے سامنے مذاق اڑا دیا، کوئی ایسی بات کر دی، بہن نے آگے سے زبان چلا دی، بھائی نے آگے سے ہاتھ چلا دیا۔ تو یہ جو بچوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہنسی مذاق سے شروع ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی خاص توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے جھگڑوں کو بس چھوٹی سی باتوں سے نمٹا دیا جائے، نہ اس کو سزا دینے کی ضرورت، نہ اس کو کچھ کہنے کی ضرورت، بس چھوٹی سی کوئی بات کہی اور دونوں کو آپس میں ملوا دیا۔ مگر کئی مرتبہ یہ بچوں کے جھگڑے ہنسی مذاق کی بنیاد میں نہیں ہوتے، یہ بچوں کے آپس کے جھگڑے کئی مرتبہ حسد اور کینے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ بچے کو یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ باپ فلاں بچے کو تو زیادہ ٹینشن دیتا ہے، بہن کو زیادہ پیار کرتا ہے، مجھے پیار نہیں کرتا، یا اس کو تو زیادہ کام لگائے جاتے ہیں، میرے ذمے نہیں لگائے جاتے۔ تو یہ حسد اور کینے کی بنیاد پر اگر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے اندر بچپن ہی کے اندر اس بیماری کو ختم کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو شناخت کریں اس کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بچہ کی لڑائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور اس بنیاد کو معلوم کر کے اس کے اعتبار سے بچوں کی بچپن میں تربیت کرنا لازم ہے، ورنہ یہ بچپن کی لڑائیاں 55 تک چلتی رہتی ہیں۔ عمر کے کچے پن کی وجہ سے جو اگر لڑائیاں ہوئی ہیں تو صلح کروا کے ان لڑائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری وجہ بچپن میں تربیت کا فقدان ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ ایک دوسروں کے رشتوں کی حیثیت کا نہ پہچاننا ہوتا ہے۔ حیثیت نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے کیا حیثیت عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کو ایک اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اولاد کئی مرتبہ ماں باپ کے مقام کو نہیں پہچان پاتی، اس مقام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والدین کے بارے میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے ساتھ تو اف کا معاملہ بھی نہیں کرنا۔ اف کسی چیز کے کہنے کا نام نہیں ہے، کہتے کہتے رک جانے کا نام ہے۔ زبان پہ بہت کچھ آ رہا تھا لیکن بندے نے اس کو دبا لیا، اس وقت پہ جو کیفیت منہ سے نکلتی ہے اسی کیفیت کا نام ہے اف۔ تو شریعت مطہرہ نے تو یہ بات کہہ دی کہ تم نے اف تک نہیں کہنا۔ اور اس سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو شرک کے ساتھ بیان فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ایک ساتھ بیان اس لیے فرمایا ہے کہ حقیقتاً جیسے حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا گناہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، ایسے ہی حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ ترین گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو کبیرہ گناہوں کے بھی سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا فرمایا۔
وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو تمام کے تمام کبیرہ گناہوں کے اندر بھی سب سے بڑے گناہ تصور کی جاتے ہیں۔ تو والدین کے مقام کو نہ جاننے کی وجہ سے اولاد اس طریقے کا کام کر جاتی ہے۔ تو اولاد کے ذمہ لازم ہے کہ والدین کے مقام کو پہچانے۔ آج نوجوان کو والدین کی روک ٹوک بری لگتی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے یہ بات کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ بچپن میں انہوں نے ہماری خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ماں باپ حقیقتاً اولاد کے محسن ہوا کرتے ہیں، ان کو دلی اعتبار سے ان کی باتوں پہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، ان کی روک ٹوک کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی روک ٹوک جو ہے یہ حقیقتاً اس وجہ سے ہے کہ والدین تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان جوش کی بنیاد پہ سوچتا ہے، والدین ہوش کی بنیاد پہ سوچتے ہیں، تجربے کی بنیاد پہ سوچتے ہیں۔ نوجوان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ان کو کیا پتا آج کون سا ماحول چل رہا ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان کو کیا پتا معاشرے کی ضرورت کیا ہے، معاشرے کا تقاضا کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ بندہ اس عمر کو پہنچتا ہے تو اس عمر کو پہنچ کر وہ بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اسی نتیجے کو پہنچتا ہے۔ تو ٹھوکر کھا کے کیوں سیکھتے ہیں بھائی؟ اور والدین کے تجربے سے سیکھیے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس بات کو دلوں پہ باندھ لینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البرکۃ مع اکابرکم، اللہ نے برکتیں تمہارے بڑوں کے فیصلوں کے اندر رکھی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ والدین کی الٹی بھی سیدھی ہو جایا کرتی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی بات کہی اور وہ بات بظاہر عقلی اعتبار سے الٹی لگ رہی ہے، صحیح نہیں لگ رہی، مگر اگر انہوں نے مشورہ دے دیا تو خیر اس بات کے اندر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت خیر کو سیدھے سے ہٹا کر الٹ کے اندر رکھ دیا کرتے ہیں، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا والدین کے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے بہن بھائیوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اس مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 بھائیوں کے آپس کے رشتوں کو 2 رشتے ارشاد فرمائے، یہ خونی رشتے بھی ہیں، یہ رشتے حقیقتاً دینی اعتبار سے بھی رشتے ہیں، اور بھائی جو ہے یہ دنیا کا بھی ساتھی ہے، آخرت کا بھی ساتھی ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے اور فرعون کے پاس جا کے اس کو دین کی دعوت دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو اس دعوت کے لیے کھول دیجئے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اس کام کو آسان فرما دیجئے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور اے اللہ میں اکیلا جانا نہیں چاہتا، مجھے اپنے ساتھ ایک ساتھی چاہیے۔ تو اے موسیٰ آپ کو کون چاہیے؟ آپ کے تو اتنے سارے ساتھی ہیں، ان میں سے جس کا انتخاب کریں وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، آپ کے اتنے سارے امتی ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام امتیوں کی موجودگی میں کہا، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ مجھے میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجئے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بھائی بھائی کا ساتھی ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی جب انسان کو ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے انسان اپنے بھائی کی طرف بھاگے گا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخی، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ تو قیامت کے دن بھی اگر نیکیوں کی ضرورت پڑے گی تو انسان سب سے پہلے بھائی کی طرف رجوع کرے گا، اس لیے کہ بھائی دنیا کا بھی ساتھی ہے، آخرت کے اندر بھی ضرورت پڑے گی تو انسان سب سے پہلے بھائی کی جانب بھاگے گا۔ پھر اسی طریقے سے بہن کا مقام پہچاننا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ غزوے کے بعد تشریف فرماتے، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی ہے، بوڑھی عورت ہے قیدیوں کے اندر، اور وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری تو کوئی بہن دنیا کے اندر موجود نہیں۔ جب وہ آئیں ان کو بلوایا گیا تو پتہ چلا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ ہے جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اپنی چادر کندھے سے اتاری، ان کے لیے بچھائی، شیمہ کو اس پہ بٹھایا
اور فرمایا تم یہاں رہنا چاہتی ہو یا باہر واپس جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت کے ساتھ ان کو رخصت فرمایا، اونٹ عطا فرمایا سواری کے لیے، ساز و سامان عطا فرمایا اور بہت سارے گفٹ ساتھ میں عطا فرمائے، اور ان کے قبیلے کے 6000 قیدی تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو آزاد فرما دیا، امت کو بتا دیا کہ ایک بھائی اپنی بہن کی کس طریقے سے عزت کیا کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے میاں بیوی کا آپس کا مقام ہے، شریعت مطہرہ نے اس مقام کو بھی اجاگر کیا کہ میاں بیوی حقیقتاً ایک دوسرے کے لباس کی مانند ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہو تم تو۔ علماء نے لکھا لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہوتے ہیں۔ لباس سردی گرمی سے بچانے والا ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دنیا کے مصائب سے بچانے والے ہوتے ہیں۔ لباس پہن کر انسان خوبصورت نظر آتا ہے، میاں بیوی کا یہ رشتہ ان کی خوبصورتی کو اندر اضافہ کرنے والا ہوتا ہے۔ لباس انسان کے جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے شوہر کے دل کے اندر بیوی کی محبت بیٹھی ہو، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت بیٹھی ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اگر خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بتا دی کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس گناہ پہ ہوتا ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جادو کی سختی کو بیان کرنے کے لیے کہ ہاروت ماروت دو افراد تھے، ان کی آپس میں وہ جھگڑے، وہ جادو ٹونا کیا کرتے تھے، اور ان کے جادو کی سختی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ان کا جادو تو اتنا سخت تھا کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جدائی کروا دیا کرتا تھا۔ تو تیسری وجہ ایک دوسرے کا مقام نہ پہچاننا، اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ برداشت کی کمی کا ہمارے اندر پائے جانا۔ بھئی دیکھیں، جب برتن آپس میں رکھے جاتے ہیں تو کھٹکتے تو ہیں، ایسے ہی جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نا اتفاقیاں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف باتیں بھی ہوں گی، مگر برداشت سے کام لینا چاہیے، عفو سے کام لینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک برداشت ہمارے اندر سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے کم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک شیطانی ایجنڈا ہے جس کے اندر ہم سب شامل ہیں۔ اس شیطانی ایجنڈا میں ہم سب کو شامل کر دیا گیا۔ چھوٹی سی تفصیل اس کی سن لیں۔ معاشرے کے اندر 3 طرح کے طبقے تھے، ایک بچوں کا طبقہ، ایک نوجوانوں کا ٹین ایجرز کا طبقہ، ایک بڑوں کا طبقہ۔ ہر طرح کے افراد کے اندر ایک شیطانی ایجنڈا گھسا دیا گیا۔ چنانچہ معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا طبقہ تھا، بڑے افراد کا طبقہ، شادی شدہ افراد کا طبقہ، ان کو ٹی وی ڈراموں کے اندر لگا دیا گیا۔ اس ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے آپس کے اعتماد کو ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ ڈرامے دیکھے تو ایک کی بیوی دوسرے کے شوہر سے محبت کر رہی ہے، دوسرے کی بیوی پہلے کے شوہر سے محبت کر رہی ہے۔ اب اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہیں، اور ان کو معاشرہ دیکھ رہا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، صبح بھی دیکھ رہے ہیں، شام میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جیسے نماز کا کسی زمانے میں اہتمام ہوتا تھا، ٹی وی کی قسطوں، ٹی وی کے ڈراموں کے آنے کا اسی طریقے سے اہتمام کے ساتھ سارے افراد بیٹھ کے قصے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اعتماد اٹھتا ہے، آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں الجھنے کی وجہ سے گھریلو زندگیاں جو خوشگوار ہونی چاہیے تھی، وہ گھریلو زندگیوں میں نا اتفاقیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر گھروں کی زندگیوں کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اس ڈراموں کے کلچر کو اپنے گھروں سے ختم کریں۔ پھر بچوں کو کے اندر بھی اسی چیز کو پیدا کیا گیا مختلف کارٹونز کے ذریعے سے، اور والدین اور اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کارٹون کی سیریز ہے، ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ڈزنی۔ اس ڈزنی کے کارٹونز بچوں کے اندر بہت حد تک پھیلے ہوئے ہیں۔ آج مختلف کارٹونز جو پرانے زمانے میں بنائے گئے، مثال کے طور پہ سنڈریلا، مثال کے طور پہ ٹارزن، مثال کے طور پہ ٹام اینڈ جیری، آج اسی کے مختلف مزید سے قسمیں بنا دی گئی ہیں جو آج دنیا کے اندر رائج ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ڈزنی کی اپنی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، انہوں نے اپنا ایجنڈا واضح طور پہ کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ہم نے کارٹونز کیوں بنائے ہیں۔
انہوں نے تو اپنا ایجنڈا واضح طور پہ، وہ منافق نہیں ہے، انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو بلا سوچے سمجھے اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں۔ آج ان کارٹونز کی وجہ سے مغرب کے افراد بھی پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ بچوں میں اسی کی وجہ سے فرسٹریشن آ رہی ہے، بچوں میں اسی کی وجہ سے ذہنی تناؤ آ رہا ہے، چیخنا، چلانا، مار دھاڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کے اندر آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ یہ انہی کارٹونز کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر پیدا کیا گیا، مختلف گیمز بنا دیے گئے، پب جی کے نام سے گیم بنا دیا، فری فائٹرز کے نام سے گیم بنا دیے۔ ان سارے گیموں کے اندر مقصد کیا ہے؟ جب سارا دن نوجوان مار دھاڑ کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا اس کے اپنے اندر فرسٹریشن بننا شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ آج امریکہ کے اندر یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے دوسروں کو قتل کیا مختلف اوقات کے اندر، ان کی وجوہات معلوم کی گئی۔ ایک بہت بڑا طبقہ قاتلوں کا وہ موجود ہے، ایک بہت بڑا طبقہ دوسروں کو مارنے والوں کا وہ موجود ہے جن کی فرسٹریشن ان گیمز کے کھیلنے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو برداشت کی کمی ان وجوہات سے ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے اس معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنا کے بات کو مکمل کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث مبارکہ کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے پر، ایک دوسرے کو معاف کرنے پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے پر، ایک دوسرے کو دلی اعتبار سے معاف کرنے پر اللہ رب العزت 3 انعامات انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت اس بندے کو طویل عمر عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات اللہ رب العزت کشادہ رزق عطا فرماتے ہیں، اور تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ رب العزت بری موت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہم اگر غور کر لیں تو ہمارے معاشرے کی ساری پریشانیاں انہی تینوں کے گرد گھومتی ہیں۔ مختلف لوگ پریشان ہیں، بھئی کیوں پریشان ہیں؟ بیماریاں آئی ہوئی ہیں۔ مختلف لوگ پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہے کہ بھئی معیشت کے اعتبار سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہوئی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں کیوں؟ آخرت نہیں سنور رہی۔ یہی 3 وجوہات ہیں بنیادی طور پہ، یا تو بیماریاں ہیں، یا رزق کی تنگی ہے، یا اسی طریقے سے تیسری وجہ دین کے اعتبار سے پریشان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک عمل ہے چھوٹا سا، صلہ رحمی کر لو، جو تمہارے ساتھ سلمن قطع، جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑنے کا معاملہ کر لے، اللہ رب العزت تیری دنیا کی بھی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، اللہ رب العزت آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیں گے۔ یاد رکھیں اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گھروں کو آباد کرنے والا بنائے۔ دعائے صحت کی درخواست کی ہے جناب محمد خان صاحب، محمد ادریس صاحب، جناب ایوب صاحب، عبد الحادی صاحب، شاکر صاحب کی والدہ، نعمان راشد صاحب، سعید بیگ صاحب کی اہلیہ، زبیر صاحب کی والدہ، شفیع الرحمان صاحب، سلیمان صاحب، سائم صاحب کی نانی صاحبہ، اسد صاحب کی والدہ، عرفان صاحب کی والدہ، اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ زبیر صاحب، عظمت الہی صاحب، سرفراز مغل صاحب، یوسف صاحب اور دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہماری اس مسجد کے اندر تقریب نکاح منعقد ہوگی۔ ہماری اسی مسجد کے پڑوسی جناب ابو المدثر صاحب کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہے۔ انشاءاللہ العزیز امام صاحب، والد صاحب حضرت مولانا سعادت اللہ صاحب نکاح پڑھائیں گے۔ نمازیوں سے دعائے خیر میں شرکت کی گزارش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاة الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله
وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين، واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني إنها إن تك
تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا ہم آپ کے گناہ گار سیاکار بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے کریم آقا ہماری اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما اے اللہ یہاں پر آنا قبول فرما مل بیٹھنا قبول فرما اس 2 رکعت کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے کریم آقا اے اللہ اس نماز جمعہ کی ادائیگی کی برکت سے اے کریم آقا ہمارے تمام مسائل کو حل فرما ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما اے کریم آقا ہماری جان مال میں برکت عطا فرما عزت آبرو میں برکت عطا فرما فیصلوں میں برکت عطا فرما اے اللہ اس نماز جمعہ کی ادائیگی کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا اے کریم آقا ہمارے اس ملک کے حالات کو بہتر بنا اے اللہ ہمارے اس ملک کے حالات کو بہتر بنا اے کریم آقا ہمیں نیک صالح قیادت عطا فرما اے اللہ اس ملک کو سیاسی اعتبار سے استحکام نصیب فرما معاشی اعتبار سے استحکام نصیب فرما عسکری اعتبار سے استحکام نصیب فرما اللہ معاشرتی اعتبار سے استحکام نصیب فرما اے کریم آقا اس ملک کے افراد کو اللہ ہر ایک کو آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے کریم آقا ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑوں کو اے اللہ ختم فرما گھریلو زندگیوں کو خوشگوار بنا اے اللہ گھروں کے اندر اچھا ایک اسلامی مسلمان فرد بن کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ آپ کے اور آپ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہمیں بنا دیجئے کریم آقا ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اپنی برکتیں ہمارے اوپر نازل فرما اللہ ہم نے جو بیمار ہیں
تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جناب محبت خان صاحب، سلیم احمد صاحب، نعمان راشد صاحب، ارشاد صاحب کے والدین عبد الوحید صاحب، عامر حسین صاحب علیل ہیں، اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ جو اس ملک سے جا چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔